ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ سورة البقرہ آیت نمبر 221۔ قرآن پاک سے ہم پڑھ رہے ہیں خاندان کے بارے میں۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے زوجین کا انتخاب، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں قلعہ کی مضبوط بنیادیں۔ تو زوجین کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ یہ بات واضح رہے کہ خاندان اسلامی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے جسے ہم سیل کہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر خاندان کے ہر پہلو پر رہنمائی دی ہے۔ یہ آیت ہم نے پڑھی زوجین کے انتخاب میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند، اور اپنی عورتوں کے نکاح بھی مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ اس آیت کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زوجین کے انتخاب میں جس بنیادی چیز کو ترجیح دی جائے وہ ایمان ہے، اسی لیے خاندان کی بنیاد بھی ایمان ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک اخلاقی ادارہ ہے۔ اسلامی نظام زندگی میں ہر فعل اور ہر عمل جب وہ ایمان کے تحت کیا جاتا ہے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق بندگی رب اور ہر کام میں عبادت اور بندگی وجود انسانی کی اصل غرض و غایت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پیدا نہیں کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو شادی و نکاح بھی عبادت ہے، زوجین کا باہم تعلق بھی عبادت ہے، بچوں کی پرورش ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا یہ عین بندگی ہے، والدین کی خدمت اللہ کی عبادت کے بعد وہ والدین ہیں، بچوں کی اچھی تربیت فرض عین ہے۔ تو یہ سب کچھ عبادت ہے بشرطے کہ ان سب کی بنیاد ایمان اور اللہ کی رضا ہو۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئلی زندگی میں احکام الہی کی جو بجاوری ہے یا اطاعت ہے یہ عبادت ہے۔ تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ خاندان میں خاندانی امور کو بجا لانا ایک عبادت ہے، خاندان ایک قلعہ ہے اور اس قلعہ کی بنیاد ایمان ہے، لہٰذا اس آیت میں حکم دیا گیا کہ شادی کے لیے مومن عورت اور مومن مرد کا انتخاب کریں۔ مشرکین سے شادی جو ہے وہ ممنوع قرار دی گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام رشتہ نکاح کو بہت مضبوط بنیادوں پہ قائم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ محض حیوانی تعلق نہیں ہے کہ جو شہوت پوری کرنے کے لیے چند دنوں کی لذت کے لیے وجود میں آتا ہے۔ اسلام اس رشتے کو بہت بلند مقام دیتا ہے، اس خاندان کو، اس نکاح کے رشتے کو ایمان سے جوڑ کر اللہ اور رسول کے قریب لے جاتا ہے، اس کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں وہ کتنی پسند ہو، اور ایک مومن غلام مشرک آزاد فرد سے بہتر ہے چاہے وہ تمہیں کتنا پسند ہو۔ وجہ کیا بتائی؟ کہ وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تم لوگوں کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کی اطاعت کرو۔ اور زوجین کے انتخاب میں یا دوسرے جتنے کام کرنے جا رہے ہو سب میں یہ دیکھو کہ اللہ کے احکام کیا ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ سبق حاصل کریں اور نصیحت قبول کریں کہ اللہ جو بیان کر رہا ہے اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں۔ تو اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ نکاح کے لیے انتخاب کرتے ہوئے ایمان کو ترجیح دی جائے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو مسلم معاشرے میں ہیں، یہاں تو سب مومن ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن میں ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل صالح کو جوڑا گیا۔ سورہ عصر کے اندر بھی یہ آتا ہے، اور بہت جگہوں پہ قرآن کے اندر آمنوں کے بعد عمل الصالحات کا ذکر آتا ہے کہ جہاں بیج ہوتا ہے وہاں درخت بھی اگتا ہے، پھل پھول بھی آتے ہیں، اس لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم و ملزوم ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں اسلامی سوسائٹی کے اندر کہ زوج کے انتخاب میں خواہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا صالح باعمل مومن اور مومنہ کو ترجیح دی جائے۔ بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے لیے عورت میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: مال و دولت، خاندانی شرافت، حسن و جمال، دین اور اخلاق۔ تو فرمایا کہ تم دیندار عورت کو ترجیح دو،
تمہارا بھلا ہو۔ اور دوسری حدیث ہے جس میں فرمایا، یہ ابن ماجہ کے اندر ہے، فرمایا کہ عورتوں سے ان کے حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن و جمال انہیں تباہی کی راہ پر ڈال دے، اور نہ ان کے مال و دولت کی وجہ سے شادی کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا مال ان کو سرکشی اور طغیانی میں مبتلا کر دے، بلکہ دین کی بنیاد پر ان سے شادی کرو، اور کالی کلوٹی باندھی جو دین اور اخلاق سے آراستہ ہو وہ بہتر ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو نکاح میں اصل معیار جو ہے وہ نیکی اور تقوی کو قرار دینا چاہیے، اور اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو وزن نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اگر دوسری چیزیں ساتھ مل گئیں تو الحمدللہ۔ اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی جو ہے وہ دنیا کی بہترین متاع ہے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، مرد ہے تو دولت مند ہو، اونچا لمبا اچھا خاندان ہو، لڑکی ہے تو چراغ لے کے نکلتے ہیں کہ کوئی حور ملے، خاندان بھی اچھا ہو اور جہیز بھی خوب لائے۔ اب اس پہ اضافہ ہو گیا ہے کہ ڈگری ایسی ہو کہ کمائی اچھی ہو، تو جب بنیاد ہی غلط رکھی جائے گی تو اس کا انجام بھی غلط اور برا ہی ہوگا۔ تو دونوں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احکامات ہیں۔ ابھی ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ لڑکے کے لیے جو حدیث ہیں وہ کیا ہیں۔ ابھی ہم لڑکی اور نیک بیوی کو دیکھ لیں، لیکن نیک بیوی کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع، یعنی دنیا کا جو بہترین سامان ہے، تم مال دولت کوٹھیاں کریں ہر چیز اکٹھے کرتے ہو، لیکن بہترین متاع کیا ہے؟ نیک عورت۔ نیک عورت کیوں؟ کہ بچوں نے اس کی گود میں پلنا ہے۔ خاندان ایک قدرتی نرسری ہے، اور اس نرسری میں بچوں پہ جو رنگ چڑھے گا وہ پوری زندگی قائم ہوگا۔ اب ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیسی نرسری ہوگی جس میں ہمارے بچے بہترین روحانی، عقلی اور جسمانی نشوونما پائیں گے، ان کا اخلاق اور ان کا کردار بہترین ہوگا، وہ بہترین مومن بنیں گے۔ تو ماں اور باپ دونوں باعمل ہوں گے تو ایسے بچے پروان چڑھیں گے، اور ایمان اور تقوی کا ماحول بچوں کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ جب وہ ایک رات گشت پہ تھے اور انہوں نے سنا کہ ایک ماں دودھ میں پانی ڈال رہی ہے اور بیٹی اس کو منع کر رہی ہے کہ، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ادھر کون سا عمر دیکھ رہے ہیں، تو وہ کہتی ہے عمر تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے، گھر آئے اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی اس نیک لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں کوئی سعید روح عطا فرمائے۔ تو آپ کے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں حاضر ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کا نکاح حضرت عاصم سے کر دیا، اور ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس سے بعد میں عبدالعزیز بن مروان کی شادی ہوئی۔ تو اس بچی سے پھر تاریخ کی وہ مشہور شخصیت پیدا ہوئی جس کو دنیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمیں رول ماڈل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات ہم اور کر لیں کہ شوہر کے انتخاب میں صرف یہ نہیں کہ ماں باپ خود ہی فیصلہ کر دیں کہ جس لڑکی سے چاہیں اپنی بچی کی شادی کر دیں، بلکہ اس کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں کہ بیٹی سے ضرور رائے لی جائے گی، اور یہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ شوہر کے انتخاب میں وہ عورت کی رائے کو تسلیم کرتا ہے، اور اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ چاہے شوہر دیدہ ہے یعنی بیوہ یا مطلقہ ہے تو اس کا نکاح اس سے واضح رائے لیے بغیر نہ کیا جائے، اور اگر کنواری لڑکی ہے، دوشیزہ ہے، تو اس سے اذن لیے بغیر نکاح نہ کیا جائے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ دوشیزہ کا اذن کیا ہوگا، کیونکہ لڑکیاں شرم و حیا والی تھیں اور وہ واضح رائے نہیں دیتی تھیں، تو فرمایا اس کا خاموش رہنا اس کا اذن ہوگا۔ یعنی شریعت نے ہر معاملے میں ویسے تو عورت سے مشورے اور رائے کا حق تسلیم کیا ہے، لیکن نکاح اور خلا اور ازدواجی تعلقات میں صاف صاف طور پر حکم دیا ہے کہ ان معاملات میں جو بچیاں ہیں ان کی رائے پوچھی جائے اور ان کے اوپر کوئی فیصلہ لادا نہ جائے۔ اور آج کا دور تو ویسے بھی جو ہے بڑا ایسا دور ہے کہ جس میں بچیاں اور بچے خود اپنی اہمیت اور اپنی رائے رکھتے ہیں، تو ان کی رائے کو ترجیح دی جائے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی فیصلہ غلط ہو تو والدین ان کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن ان کو مجبور کر کے ان کی زندگی کو خراب کرنے کا یا مجبور کر کے فیصلے کرنے کا والدین کا اختیار نہیں ہے۔ پھر ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن دو عظیم عورتوں کو بطور رول ماڈل پیش کرتا ہے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 11 اور 12 میں، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے جو مثال دیتا ہے فرعون کی بیوی آسیہ، جس نے کہا کہ اے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ یعنی ان کا جو ویژن تھا، ان کی تمنا کتنی بڑی تھی کہ جنت میں اپنے قریب میرا گھر بنا دے۔ اور یہ جو تھی آسیہ کس طرح فرعون کے تشدد کا انہوں نے سامنا کیا، استقامت اختیار کری، اور ان کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔
اور دوسری طرف حضرت مریم جن کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال اللہ دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، یعنی وہ حیا والی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ یعنی نیک عورتوں کی صفات کیا ہیں کہ وہ حیا والی ہوتی ہیں، یعنی ایسی بچی کا انتخاب کریں جو حیا والی ہو اور اللہ کی فرمانبردار اور اطاعت گزار ہو۔ تو یہ دو رول ماڈل اللہ نے ہمارے سامنے رکھے جن کی گودوں میں انبیاء نے پرورش پائی۔ تو مومنوں کے لیے مثال یہ ہے کہ تمنا کرو ایسی بیویوں کی، اور پھر تمہیں ایسی اولاد ملے گی جو صالح اور پاکیزہ ہوگی، لیکن بہرحال شرط یہ ہے کہ خود بھی تو ایسے بنو، اور نیک عورتوں کا جوڑ جو ہے وہ نیک مردوں کے ساتھ ہی لگتا ہے۔ اس لیے لڑکے کے لیے جو انتخاب ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ لڑکا کیسا ہو اور اس کے لیے کیا معیار رکھا جائے۔ ایک تو اسی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ مشرک مرد سے اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرو اور مومن کو ترجیح دو، اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ترمذی کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن اور خوش ہو تو اس سے شادی کر دو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں زبردست فتنہ پھیل جائے گا۔ یعنی شوہر کے انتخاب میں دیکھنے کی اصل چیز بھی دین اور اخلاق ہے۔ اگر یہ صفات کسی میں موجود ہوں تو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کے بھروسے پہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔ ہم لڑکے میں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بس مال و دولت والا ہو، اور دین اخلاق کا ہم کہتے ہیں چلو جائے گی بیٹی تو بس ٹھیک ہو جائے گا، اس کو وہ ٹھیک کر لے گی جا کے، لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں زبردست فتنہ پھیل جائے گا۔ یعنی جس سوسائٹی میں آخرت کو ترجیح نہیں دی جائے گی تو آخرت تو تباہ ہوگی ہی ان کی، لیکن دنیا میں بھی عظیم فتنہ فساد برپا ہوگا جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہو چکا ہے۔ تو اس لیے تصور ہمارے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ زوجین کے انتخاب میں نیکی اور ایمان کا انتخاب کرو، اور اس بنیاد پہ جو رشتہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ پائیدار رشتے ہوں گے، اور اس کے جو خاندان وجود میں آئیں گے وہ بھی پائیدار خاندان ہوں گے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بیٹی تھی بڑی خوبصورت، پڑھی لکھی، دیندار، سلیقہ شعر، تو خلیفہ عبد الملک کو جب پتہ چلا کہ جو ان کی ایک نیک صالح اور خوبصورت بیٹی ہے تو اس نے اپنے لڑکے ولید کا پیغام بھیجا، تو حضرت سعید جو تھے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ خلیفہ کو اگرچہ بات بہت ناگوار گزری، انہوں نے حضرت سعید پہ بہت زیادہ سختیاں کی، لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے، انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ میں اپنی جگر گوشی کی دنیا بنا کر عاقبت بگاڑنا نہیں چاہتا۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے سامنے معیار ہے کہ دنیا تو اس کی بن جائے گی لیکن اس کی عاقبت برباد ہو جائے گی، تو ہم اپنی اولادوں کی عاقبت کی فکر کریں۔ تو حضرت سعید ابن مسیب کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھا ابو وداع نام کا، یہ بھی بہت بڑے ماشاءاللہ عالم تھے، اور وہ کچھ دن جو ہیں وہ کلاس سے غائب ہو گئے۔ سعید ابن مسیب نے کہا کہاں تھے، تو پتہ چلا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے پوچھا کہ اچھا تم نے کیا دوسری شادی کا سوچا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو کوئی رشتہ نہیں دیتا، میں نے بہت سارے خاندانوں میں دیکھا ہے مگر چونکہ میرے پاس نہ جائیداد ہے نہ مال و دولت ہے، میں ایک فاقہ کش انسان ہوں، میرے پاس اللہ کی محبت اور خوف کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت سعید کہنے لگے اللہ اکبر، تمہیں لوگ صرف اس بنا پہ قبول نہیں کرتے کہ تم ندار اور مفلس ہو، اور فرمایا کہ خدا کی قسم تم معمولی آدمی نہیں ہو، تمہارے پاس تقویٰ کی دولت ہے اور تمہارے پاس دین کا علم ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی یعنی پیشکش کی کہ میں تمہیں اپنی فرزندی میں لینا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے انہیں اس پہ کیا اعتراض تھا، بہت خوش ہوئے، اور اسی وقت انہوں نے چند لوگوں کو بلایا اور چند درہم مہر جو تھا اس پہ اپنی پیاری بیٹی کا نکاح ابو وداع سے کر دیا، اس بیٹی کا جس کے لیے شہزادہ ولید کا رشتہ ٹھکرا چکے تھے۔ تو یہ واقعہ بھی تاریخ کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اور پھر خود ہی رات کو جا کے اس کو رخصت بھی کر آئے، اور انتظار نہیں کیا کہ وہ کوئی لے کے آئیں ساز و سامان اور پھر ان کی بیٹی کو لے کے جائیں۔ تو یہ ہمارے سامنے رول ماڈل ہیں، یہ لوگ ہیں جو تاریخوں کو بنانے والے لوگ ہیں، کہ ایسے لوگ اگر ہوں تو انہی سے تاریخ چلتی ہے اور انہی سے بہترین معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ تو ہمیں دونوں طرح سے، بیٹی کے لیے بھی اور بیٹے کے لیے بھی، ایسے رشتوں کی تمنا کرنی چاہیے، لیکن چند چیزیں ہمیں غور کرنی چاہیے کہ خاص طور پہ جو بیٹوں کی مائیں ہیں کہ وہ تو بالکل چراغ لے کے نکلتی ہیں، حسن بھی ہو اور سب کچھ ہو، اور نیک ماؤں کو بھی دیکھا کہ وہ چاہتی تو ہیں کہ ان کے بیٹوں کے لیے نیک بیوی آئے، تمنا کرتی ہیں، ڈھونڈتی ہیں نیک لڑکی، لیکن قطع نظر اس کے کہ ان کا اپنا بیٹا کیسا ہے،
اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ نیک بیٹی آئے گی تو ہمارے بیٹے کو سنوار دے گی. ایسا کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے، اور بالکل نیک بیوی کی تمنا بھی اسی لیے کی گئی کہ وہ آ کے سارے گھر کو بھی سنوار سکتی ہے اللہ کے فضل سے. لیکن ایک بات اہم ہے کہ ماں جس بچے کو خود 25-30 سال میں نہ سنوار سکی، اسے ایک بیوی آ کے کیسے سنوارے گی چند دنوں کے اندر. مطلب یہ ہے کہ ماؤں کو اپنے بیٹوں کی تربیت پر بھی توجہ دینی ہوگی. اگر بیٹے کا کردار ٹھیک نہیں تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا ضروری ہے کہ ہم ایک نیک لڑکی کو لا کے اذیت میں مبتلا کر دیں. ہم اپنے معاشرے کے اندر جو چیز دیکھ رہے ہیں، کتنی ہی نیک بچیاں ہیں جو بد کردار شوہروں کے ساتھ اذیت ناک زندگیاں گزار رہی ہیں. یہ ہمارا معاشرتی المیہ ہے. ان معیارات کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کہ نیک بچی ڈھونڈیں لیکن اپنے بیٹے کی بھی تو تربیت کریں. کچھ چیزیں اس کے الٹ بھی ہیں کہ لڑکے نیک ہیں اور لڑکیاں نیک نہیں ملی ان کو، وہ بھی ایک اذیت ہے. لیکن لڑکے کے پاس چوائس ہوتی ہے، اس کو اگر لگتا ہے کہ لڑکی نیک نہیں ہے تو وہ آرام سے اس کو طلاق دے دیتا ہے. لیکن نیک بچی جو ہے وہ تو صبر کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے، اور وہ والدین کی عزت بھی لے کے اور اللہ کے خوف سے کہ بھئی مجھے اس گھر کو بسانا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ شوہر کل کو نیک ہو جائے، وہ بہت اذیتیں سہتی ہے. تو ہمیں اپنے معاشرتی رسوم و رواج میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ماؤں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا بیٹا کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے اور ان کو کس طرح کی بہو لانی چاہیے. تو یہ اہم بات ہے. ہمارے ہاں لڑکے کا کردار کوئی معنی نہیں رکھتا، بس یہ تصور ہے کہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر کوئی لڑکی بد کردار ہے تو نیک لڑکے کے لیے اس کا انتخاب صرف اس لیے نہ کریں کہ وہ دولت والی ہے. اسی طرح سورہ نور کے آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریفرنس سے بات آ رہی ہے کہ ان پہ اگر کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے تو وہ اس سے مبرہ ہیں. جو باتیں لوگ بناتے ہیں ان سے وہ ان کا دامن پاک ہے، لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. تو مطلب یہ ہے، ہمیں بات یہ سمجھائی گئی کہ خبیثات کا جوڑ خبیثوں سے لگتا ہے اور خبیثوں کا جوڑ خبیثات سے لگتا ہے. طیبات کا جوڑ طیبین کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، اور اپنی اولادوں کے رشتے کرتے ہوئے ان صفات کا خیال رکھیں. لیکن اگر وہ اس درجے کی برائی میں مبتلا ہیں تو پھر خدا کے لیے نہ بچوں کو پھنسائیں اور نہ بچیوں کو پھنسائیں. ہاں ان کی تربیت کریں، ان کو قائل کریں. اگر وہ توبہ کر لیں، اگر وہ پلٹ آئیں، اگر وہ صحیح ہو جائیں تو پھر ہمیں ان کے لیے اچھے جوڑ تلاش کرنے چاہیے. لیکن یہ کہ پہلے غلط بنیادوں پہ ہم رشتے کر لیں، ایمان کو ترجیح نہ دیں اور پھر پریشان ہوں. اچھے والدین کے لیے ضروری ہے کہ پہلا قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں اور اپنے قلعے کی بنیادوں کو مضبوط کریں تاکہ کل کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشانی نہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پرفیکشن کے انتظار میں اپنے بچوں اور بچیوں کو بوڑھا کر لیں. پرفیکشن نہیں ملے گی. ترجیح نیکی کو دیں اور نیکی میں فرشتے نہ تلاش کریں، بلکہ جس طرح کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں جتنی ممکنہ نیکی ہے اس کو ترجیح دیں اور باقی چیزوں کو اس کے بعد رکھیں. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوگا اور بہترین خاندان وجود میں آئیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.